نماز پڑھتے ہوئے آپ کی نظر کون سی جگہ پر ہونی چاہیے؟ بڑی اہم بات ہے۔ نماز میں جس رکن میں آپ موجود ہیں، کھڑے ہیں، رکوع میں ہیں، سجدے میں ہیں، اتحیات میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ کی نگاہ کہاں پر ہونی چاہیے؟ اس میں یہ بات یاد رکھیں، جب آپ قیام کی حالت میں کھڑے ہیں تو اس وقت آپ کی نگاہ سجدے والی جگہ پر ہونی چاہیے، جس جگہ پر آپ نے سجدہ کرنا ہے۔ اور نماز میں آنکھیں بند کرنے کا حکم بھی میں آپ کو بتاؤں گا، پہلے یہ سن لیں۔ جب آپ کھڑے ہیں قیام کی حالت میں تو اس وقت آپ کی نگاہ سجدے والی جگہ پہ ہونی چاہیے، اور جب آپ رکوع میں جائیں گے تو اس وقت آپ کی نگاہ آپ کے دونوں پاؤں کے درمیان یا پھر پاؤں کے اوپر والا جو آپ کا حصہ ہے اس جگہ پر آپ کی نگاہ ہونی چاہیے اس وقت جب آپ رکوع میں موجود ہیں۔ اور جب آپ سجدے میں جائیں گے تو اس وقت آپ کی نگاہ یا تو ناک پر ہوگی، یا پھر ناک جس جگہ پر نیچے زمین پر لگتا ہے تو اس جگہ پر آپ کی نگاہ ہوگی، اس جگہ پر آپ کی نظر ہوگی۔ اور جب آپ اتحیات میں بیٹھیں گے تو اس وقت آپ کی نظر آپ کی گود میں ہوگی، یعنی دونوں رانوں کے درمیان گود میں آپ کی نظر اس وقت ہوگی۔ یہ 4 ارکان ہیں قیام کی حالت میں، رکوع کی حالت میں، سجدے کی حالت میں، اور اتحیات پہ جب آپ نے بیٹھنا ہے۔ باقی اس کے علاوہ رکوع میں جاتے وقت، رکوع سے اٹھتے وقت، سجدے میں جاتے وقت، سجدے سے اٹھتے وقت، یہ سارے معاملات میں ایک رکعت سے دوسری رکعت کی طرف اٹھتے وقت، ان تمام معاملات میں اسی رکن کی جگہ پر نظر رکھنی۔ جیسے مثال کے طور پر کھڑے ہیں تو سجدے والی جگہ پر ہی نظر رکھنی ہے، اور جب آپ رکوع میں چلے جائیں گے تو اس وقت آپ کی نظر دونوں پاؤں کے درمیان یا پاؤں کے اوپر والے حصے پہ آنی ہے۔ اور جب آپ پھر کھڑے ہوں گے تو پھر آپ کی نظر سجدے والی جگہ پہ ہوگی، اور جب پھر آپ سجدے میں جائیں گے تو آپ کی نظر اسی جگہ سجدے والی جگہ پر ہی رہے گی، اور جب آپ سجدے میں پہنچ جائیں گے تو پھر آپ نے ناک پہ نگاہ رکھنی ہے۔ اب اس میں یہ بات کہ کوئی بندہ اگر نماز پڑھتے ہوئے، یا مرد یا عورت، یہ دونوں کے لیے سیم حکم ہے، کوئی مرد یا عورت نماز کے دوران اگر آنکھیں بند کرتا ہے تو اس کا حکم کیا ہوگا؟ اگر کوئی مرد و عورت نماز کے دوران آنکھیں بند کرتے ہیں تو یہ بات یاد رکھیں کہ عام حالات میں ویسے تو آنکھیں بند کرنا یہ مکروہ ہے، مکروہ بھی کوئی وہ بڑا مکروہ تحریمی نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ ناپسندیدہ ہے، بہتر ہے کہ ایسا نہ کیا جائے۔ لیکن اگر کوئی ایسا بندہ ہو کہ اس کو خشوع و خضوع بہت زیادہ آتا ہو آنکھیں بند کر کے، یا پھر وہ ایسی جگہ پر موجود ہے کہ اس کی نظر بھٹکتی ہے، بار بار ادھر جاتی ہے، کبھی ادھر نظر جاتی ہے، کبھی ادھر جاتی ہے، کبھی ادھر جاتی ہے، یا وہاں سے گزرنے والے ایسے معاملات ہیں یا لوگ اس طرح بیٹھے ہوئے ہیں تو اس کی نگاہ ادھر ادھر جاتی ہے، تو اس صورت میں اگر وہ آنکھیں بند کرتا ہے کسی رکن میں، مثال کے طور پر کھڑا ہے تو کبھی آنکھیں بند کر لیتا ہے، کبھی کھول لیتا ہے، اسی طرح سجدے میں ہے تو کبھی بند کرتا ہے کبھی کھول لیتا ہے، یا سجدے میں بند رکھتا ہے، اٹھتا ہے تو پھر کھول لیتا ہے، اس طرح کرتا ہے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس طرح کبھی کبھار اگر بند کرتا ہے درمیان میں اور خشوع و خضوع کی وجہ سے کرتا ہے اور نظر ادھر ادھر نہ بٹکے اس وجہ سے کرتا ہے تو جائز ہے، کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن بہتر یہ ہے کہ آنکھیں نماز میں اس طرح، اگر کوئی اس طرح کا مسئلہ نہ ہو، نارمل ہے، ویسے اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں یا تنہائی میں اس طرح نماز پڑھ رہے ہیں، تو بہتر ہے کہ آنکھیں بند نہ کی جائیں۔ اور اگلی بات یہ ہے کہ نماز میں بعض لوگ جب وہ نماز پڑھتے ہیں، ایک بات یہ ہے کہ جب نماز شروع کرنی ہے تو اس وقت آپ کی نگاہ کہاں پہ ہونی چاہیے؟ اچھا، جب آپ نے نماز شروع کرنی ہے تو آپ کی نگاہ آپ کے سجدے والی جگہ پر ہونی چاہیے۔ اس کا میں نے کل طریقہ بتایا تھا کہ آپ نے ہاتھوں کا رخ قبلہ رخ رکھنا ہے، انگلیاں آپ کی نارمل ہوں گی، اور آپ نے کانوں کی لو تک ہاتھ اٹھانے مردوں نے، اور عورتوں نے کندھوں تک ہاتھ اٹھانے، تو اور ان کی نگاہ ہونی چاہیے سجدے والی جگہ پر، یعنی اس وقت بھی نماز کے سٹارٹ میں بھی آپ کی نگاہ سجدے والی جگہ پر ہونی چاہیے۔ بعض لوگ اس طرح کرتے ہیں، نماز شروع کرتے ہیں تو یوں کر کے اوپر دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور بعض اس طرح کرتے ہیں کہ یوں کر کے بالکل وہ پاؤں کے درمیان یا نیچے بالکل دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور بعض ادھر ادھر ایسے دیکھ رہے ہوتے ہیں یا سامنے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ سامنے بھی نہیں دیکھنا، اوپر بھی نہیں دیکھنا، نیچے بھی نہیں دیکھنا، سجدے والی جگہ پر دیکھنا ہے، جس جگہ پر آپ نے سجدہ کرنا ہے وہاں پر آپ نے نگاہ رکھنی ہے، نماز شروع کرتے وقت بھی، اللہ اکبر کہتے وقت بھی، اور قیام میں بھی آپ نے وہیں پر نگاہ رکھنی ہے۔ اور جس رکن میں جس طرح میں نے بتایا کہ وہاں پر نگاہ رکھنی ہے، ہر رکن میں آپ اسی جگہ پر نگاہ رکھنے کی کوشش کریں، اس سے خشوع و خضوع میں اضافہ ہوگا۔ اور جو بندے اس طرف اس طرف ادھر ادھر دیکھ رہے ہوتے ہیں نماز میں، وہ قیام میں کھڑے ہوں، رکوع میں ہوں، سجدے میں ہوں، تحیات میں ہوں، ادھر ادھر اگر دیکھ رہے ہیں تو ایسی صورت میں نماز تو نہیں ان کی ٹوٹتی، لیکن خشوع و خضوع جو ہوتا ہے نا وہ ضائع ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، یوں سمجھ لیں کہ اس میں کمی آتی ہے۔ تو ادھر ادھر جب دیکھیں گے، کھڑے ہوئے ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں۔ اور اس میں یہ بات بھی یاد رکھیں، بعض لوگ اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ ہمیں نماز کے دوران خیالات بڑے آتے ہیں، وہ سوچیں بڑی آتی ہیں، اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں، تو پھر کیا کریں؟ اس میں یہ بات یاد رکھیں، اگر کسی کو نماز کے دوران خیال آتے ہیں تو اس کی نماز پھر بھی ہو جائے گی، وہ الٹے خیال آتے ہوں، سیدھے خیال آتے ہوں، جس طرح کی بھی سوچیں آتی ہوں، برے برے خیال آتے ہوں، یا پھر یوں آپ عام الفاظ میں سمجھ لیں گندے خیال آتے ہوں، تو پھر بھی نماز ہو جائے گی۔ لیکن وہ خیال خود سے نہیں لے کے آ رہا، لیکن بیچارے کو خود آئی جا رہے ہیں، خود بخود آئی جا رہے ہیں، عورتیں ہیں یا مرد ہیں، ان کو خیال خود بخود اس طرح کے آئی جا رہے، ذہن میں اس طرح کی چیزیں چل رہی ہیں، تو اس میں کوشش اپنی کرنی ہے نماز میں رہنے کی۔ اور اس میں سب سے بہترین چیز یہ ہے کہ آپ نماز میں جو پڑھ رہے ہیں
تو آپ اس کی طرف توجہ رکھیں کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں. آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کی طرف اپنی توجہ رکھیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے, میں اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑا ہوں, اسی نماز کی وجہ سے میرے تمام مسائل حل ہونے ہیں, اسی نماز کی وجہ سے بیماریاں دور ہونی ہیں, گھر والوں کے مسائل حل ہونے ہیں, گھر میں برکت آنی ہے, کاروبار میں برکت آنی ہے, بیماریاں ختم ہونی ہیں, تمام دل میرا صاف ہو جائے گا اس معاملے کی وجہ سے, گناہ معاف ہوں گے, نماز کا ثواب ملے گا. ان ساری چیزوں کو جب آپ ذہن میں رکھیں گے کہ یہ نماز ہے جس کی وجہ سے سارا کچھ ہونا ہے, تو پھر اس نماز کو آپ توجہ اور خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھیں گے. اس میں سوچنا کچھ نہیں ہے, سوچنے کے لیے بعد میں بڑا ٹائم, ویسے بھی سوچنا نہیں چاہیے انسان کو زیادہ, تو بعد میں بڑا ٹائم ہے, کچھ کرنا ہے, سوچنا ہے سارا کچھ. تو جب نماز پڑھنی ہے تو شروع سے لے کر سٹارٹ سے لے کر جب آپ نے نماز شروع کرنی ہے, نماز کے اختتام تک آپ سے جتنا ہو سکے, جتنی آپ سے کوشش ہو سکے, آپ نے یہ کرنی ہے کہ آپ کی توجہ نماز کی طرف رہے کہ میں اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑا ہوں, میں رب کی بارگاہ میں کھڑا ہوں, میں اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑا ہوں, میں اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوں, میں نماز پڑھ رہا ہوں. یہی آپ کی توجہ ہونی چاہیے. اور جس طرح میں نے بولا کہ جس رکن میں جہاں پر آپ نے نظر رکھنی ہے, اس سے آپ کو یہ بھی فائدہ ہوگا کہ آپ کے جو خیالات آپ کو آتے ہیں یا پھر وہ نماز میں وسوسے آتے ہیں تو اس سے بھی بچاؤ ہوگا. ایک جو آپ پڑھ رہے ہیں اس پہ آپ نے توجہ رکھنی ہے, ایک جہاں پر نگاہ رکھنے کا حکم ہے وہاں پر آپ نے نگاہ رکھنی ہے. اور آپ نے جو میں نے باتیں بتائیں کہ اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑا ہوں, اس نماز کی وجہ سے سب کچھ حل ہونا ہے. اور بے شک نماز کی وجہ سے سارے مسائل حل ہوتے ہیں, بیماریاں دور ہوتی ہیں, رزق میں برکت ہوتی ہے, تمام معاملات دور ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے بندہ قریب ہوتا ہے, جیسے سجدے کی حالت میں اللہ تعالیٰ کے بہت نزدیک ہوتا ہے, بہت قریب ہوتا ہے. لیکن کتنے افسوس کی بات ہو کہ بندہ وہ وضو کر کے آ بھی گیا ہے, مصلی پہ بھی کھڑا ہو گیا ہے, اس کے باوجود وہ خیالوں سے دنیا سے باہر نکلا ہی نہیں. یعنی خیال پھر بھی اس کے کہیں بازار میں پھنسے ہوئے ہیں, خیال اس کے پھر بھی کہیں گھر کے کسی مسئلے میں پھنسے ہوئے ہیں, خیال اس کے پھر بھی کسی اپنی الجھن میں پھنسے ہوئے ہیں, خیال اس کے پھر بھی کسی سوچ میں پھنسے ہوئے ہیں, کسی سے ذہن میں گفتگو کر رہا ہے, کوئی کاروبار کا سوچ رہا ہے, خیالوں میں وہ الجھا ہوا ہے, بچوں کے بارے میں سوچ رہا ہے, بیوی کے بارے میں سوچ رہا ہے, بیوی شوہر کے بارے میں ویسے مثال دے رہا ہوں, اللہ ماشاء اللہ. مجھے امید ہے کہ آپ جتنے بھی دیکھنے سننے والے ہیں یہ سارے اس طرح کے معاملات نہیں کرتے ہوں گے. آپ سارے ماشاءاللہ بڑے نیک ہیں اور کسی کی توجہ ادھر ادھر نہیں جاتی ہوگی. حسن ظن میں کر سکتا ہوں, لیکن جن کے ساتھ ایسا ہوتا ہوگا میں ان کی بات کر رہا ہوں. تو اگر بندہ کھڑا اللہ کی بارگاہ میں اور یہ وضو کر کے اور سارے معاملات کر کے نماز پڑھنے کے لیے آ گیا ہے, لیکن اس کے باوجود بھی ذہن اس کا اللہ کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہے, دل اس کا اللہ کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہے, تو پھر یہ صرف جسم کا ہڈیوں کا ڈھانچہ جو اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہے, تو اس سے وہ والی تاثیر اور وہ والے کمالات اور برکات نہیں ملیں گی, نماز کی وہ والے کمالات اور برکات حاصل نہیں ہوگی جو اصل مقصود ہیں. دل بھی اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو, جس طرح وضو کر کے اپنے بدن کو اللہ کی بارگاہ میں کھڑا کر دیا ہے, اسی طرح دل بھی آپ کا اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو, دماغ بھی اللہ کی بارگاہ میں, سوچ بھی اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو, تو مکمل باطن بھی اور ظاہر بھی اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو اور اللہ کے سامنے جھکا ہوا ہو. اتنے خشوع و خضوع کے ساتھ کہ آپ پڑھ رہے ہیں, سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں, تو اگر ایسا ہو جائے تو بڑی بات ہے کہ میں اپنے سوچ ساتھ یہ ہو کہ میں اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑا ہوں, میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں. اللہ پاک نے مجھے پھر موقع دے دیا نماز پڑھنے کا, اور اپنے گناہوں کے بارے میں اللہ سے بندہ وہ مطلب کہ مخاطب ہوئے ایک اعتبار سے کہ اللہ جو مجھ سے گناہ ہوئے, جو غلطیاں ہوئیں, میرے گناہوں کو معاف فرما, میری غلطیوں کو معاف فرما, جو مسائل ہوں وہ اپنے رب کی بارگاہ میں بندہ رکھ رہا ہو. تو اس طرح اس انداز میں خشوع و خضوع کے ساتھ جس طرح نماز پڑھنے کا حکم ہے, اس طرح جب نماز پڑھی جائے گی تو پھر نماز پڑھنے کا کما حقہ جو فائدہ ہے, جو اصل فائدہ ہے, اس کو جب کما حقہ آپ نماز کو ادا کریں گے, پھر اس کا اصل فائدہ, اصل برکتیں اور کمالات پھر حاصل ہوں گے. بہت سارے بندے اس طرح کی شکایت بھی کر رہے تھے, نماز بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں, پھر بھی جی مسائل دور نہیں ہو رہے, مسائل حل نہیں ہو رہے, دعائیں قبول نہیں ہو رہی. یہ سارا کچھ اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ جس طرح پڑھنی چاہیے اس طرح نہیں پڑھ رہے ہوتے, سیکھ کر نہیں پڑھ رہے ہوتے. نماز میں جو کچھ پڑھ رہے ہیں تو وہ صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنا نہیں آتا ہوتا, الفاظ صحیح طریقے سے نہیں ادا کر رہے ہوتے, یا پھر وہ خشوع و خضوع نماز میں برقرار نہیں ہوتا, سوچ کہیں اور ہے, آ تو گئے ہیں معاذ اللہ, اللہ پاک معاف فرمائے, دکھاوے کے لیے پتہ نہیں نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں کہ لوگ نمازی کہیں گے اور اس وجہ سے پڑھ رہے ہیں. تو یہ سارے معاملات سے فری ہو کر, پاک ہو کر, صاف ہو کر, دل بھی بالکل پاک ہو اپنی رب کی بارگاہ میں, ذہن بھی بالکل صاف اور پاک کھڑا ہو, اور بدن بھی جیسے وضو کر کے پاک صاف ہو کے, طہارت کر کے, سارا کچھ معاملہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہیں. تو یہ سارے لوازمات کو جب پورا کر کے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے اور خشوع و خضوع کے ساتھ
یہ نہیں کہ میرے ساتھ کون کھڑا ہے تو وہ دیکھے نماز پڑھ رہا ہے، یہ ادھر کون کھڑا ہے تو اس کو پتہ چلے میں نماز پڑھ رہا ہوں یا تنہا نماز پڑھ رہے ہیں، یہ کہ میرے رب کو پتہ ہے کہ میں اس کی بارگاہ میں کھڑا ہوں، میرے رب کو پتہ ہے کہ میں اس کو سجدہ کر رہا ہوں۔ اے اللہ تو بڑا کریم ہے، اے اللہ تو بڑا رحیم ہے، تیری بارگاہ میں حاضر ہوں، تو ہی بے شک مسائل حل کرنے والا ہے، تو نے نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے تو نماز پڑھ رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ اگر بدلے کی بالکل وہ بالکل دل میں ہو ہی نہ تو پھر سونے پہ سہاگا ہے، یعنی یہ نہ ہو کہ نماز اس لیے پڑھنے آیا ہوں کہ اللہ یہ بھی حل کر دے، نماز اس لیے پڑھنے آیا ہوں اللہ یہ بھی دے دے، نماز اس لیے پڑھنے آیا ہوں کہ اللہ یہ بھی عطا کر دے، یہ بھی عطا کر دے، یہ تو بدلا ہوا نا بالکل، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ عطا کرنے والا ہے، بے شک نماز کے سبب سے وجہ سے بہت کچھ اللہ پاک عطا فرماتا ہے، لیکن آپ کی سوچ اللہ کی بندگی اور عبادت کی ہونی چاہیے کہ اے اللہ تیرا حکم تھا تیری بارگاہ میں نماز پڑھنے کے لیے آ گیا ہوں، اے اللہ تیرا حکم تھا تیری بارگاہ میں کھڑے ہیں، تو ہمارا خالق ہے، تو مالک ہے، تو رب ہے، تیری بارگاہ میں ہم حاضر ہیں۔ تو اس طرح کی سوچ ہو، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے خود بخود مسائل بھی حل کر دے گا، بیماریوں کو بھی دور کر دے گا، رزق میں بھی برکت ڈال دے گا، دل بھی پاک ہو جائے گا، ذہن بھی پاک ہو جائے گا، مسائل بھی سارے حل ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اس طرح اگر نماز پڑھیں گے اور اس طرح جہاں جہاں نگاہ رکھنے کا حکم ہے وہاں پر نگاہ رکھ کے نماز پڑھیں گے تو پھر فائدہ ہوگا۔ پھر کہیں گے اگر آپ 2 رکعت بھی، یہ میں آپ کو دعوے کے ساتھ بول رہا ہوں، اگر آپ 2 رکعت بھی اس انداز میں ادا کر لیں نماز کے، 2 رکعت وہ نفل پڑھ رہے ہوں یا ویسے آپ سنتیں پڑھ رہے ہیں یا پھر جو فرض نماز ہے اس کی جتنی رکعتیں وہی پڑھنی ہے نا، تو وہ ایک نماز چلے لیں آپ، میں 2 رکعت بولی تھی نا، ایک نماز اگر آپ اس انداز میں ادا کر لیں جس طرح میں نے بولا ہے، ایک نماز صرف اس انداز میں کہ وہ بالکل پورا خشوع و خضوع ہو اور دل میں ایک ندامت سی ہو کہ اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑا ہوں، کہیں دودگار نہ دیا جاؤں، میرے رب کا حکم ہے اس وجہ سے اس کی عبادت کے لیے حاضر ہوں، اور دل بالکل دنیا سے فری کر کے بندہ آ کے اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو، ذہن بھی بالکل پاک صاف ہو اور اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو اور بالکل ایسے عاجزی اور انکساری کے ساتھ جھکا ہوا ہو اور نماز کو ادا کر رہا، مکمل نماز کو اس انداز میں ہو، پورا دل اور ذہن مکمل نماز میں حاضر ہو اپنے رب کی بارگاہ میں۔ ایک نماز طرح ادا کر کے دیکھ لیں، انشاءاللہ آپ کے دل کو بھی سکون ہوگا، آپ کے ذہن کو بھی سکون ہوگا اور آپ اپنے آپ میں تبدیلی کو محسوس کریں گے۔ آزما کے دیکھیے گا، انشاءاللہ لازمی فائدہ ہوگا۔ اس طرح پھر ہمیں ساری نمازیں ادا کرنی ہیں۔ یہ ایک میں نے اس وجہ سے بولا کہ ایک اس طرح پڑھ کے دیکھیں، یہ فائدہ ہوتا ہی نہیں ہوتا، تو ایک جب اس طرح پڑھیں گے تو فائدہ ہوگا، تو اصل مقصد یہ ساری اسی طرح پڑھنی ہوتی ہیں، ساری نمازیں اسی طرح ہم نے پڑھنی ہوتی ہیں، پھر فائدہ ہوتا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ پھر بھی اس میں سے اگر آپ کو کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو کمنٹ میں اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں۔ ویڈیو جس کو اچھی لگی ہو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن پر پریس کر دیں تاکہ جو بھی دینی مسائل پر ویڈیو اپلوڈ ہو اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جایا کرے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔